تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، یہ لازمی سنے، بہت مزے کا واقعہ ہے کہ کسی جگہ پر کچھ بھائی رہتے تھے اپنے والدین کے زیر سایہ، لیکن اچانک ان کا والد بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو وہ سوچنے لگے اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بندہ اس کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ اب جو بڑے بھائی تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، چھوٹے کو چھوڑ دیا، مشورہ کرنے لگے کہ یار کوئی طریقہ نکلے، کوئی حل نکلے تاکہ یہ وراثت تقسیم ہو جائے اور پھر ہم میں سے ایک شخص کے ہاں یہ والد رہے۔ وہ سب آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ جب چھوٹے کو بات پتہ چلی تو وہ ان سے کہنے لگا کہ وراثت ساری آپ لے لے، مجھے میرا والد دے دے۔ اب بڑے تو چاہتے یہی تھے، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ یار میں نہیں رکھ سکتا، میری مصروفیات ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا میرے بیوی بچے ہیں، میں نہیں رکھ سکتا، گھر میں پریشانی ہوتی ہے، تو ہر یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی رکھے۔ جب چھوٹے نے یہ بات کہی تو بڑے تو خوش ہو گئے کہ چلیں جی جان چھوٹ کی والد سے، اس کے پاس رہے گا، اور دوسرا میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی وراثت بھی ہمیں مل جائے گی۔ لہذا ان سب نے کیا کیا کہ ساری دولت تقسیم کر دی اور چھوٹے کے والے باپ کر دیا۔ اب چھوٹا اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا، بڑی محبت کے ساتھ رکھ رہا تھا، ہر خواہش پوری کرتا، اطاعت کرتا، وقت پہ کھانا دیتا اور اس کی خدمت کرتا۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار ایک دن اس کا والد فوت ہو گیا۔ اب جب اس کا والد فوت ہوا تو وہ اپنے گھر میں اکیلا رہنے لگا، ساتھ بیوی تھی، بچے تھے۔ اب والد کا سایہ تو سر پہ تھا نہیں، محنت مزدور کی کبھی مل جاتا کبھی نہ ملتا، اس طرح گزارا کر رہا تھا۔ ایک رات وہ سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں درخت میں 100 دینار پڑا ہے، جا کر تم لے لو، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس نے سوال کیا 100 دینار جب پڑا ہے برکت والا ہے یا کثرت والا ہے؟ تو جواب ملا کثرت والا۔ سب اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو خواب بتاتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، فلاں درخت میں 100 دینار ہے لیکن برکت والا نہیں، میں نے لینا ہی نہیں ہے۔ تو بیوی کہتی ہے بے شک نہ لو، جا کر دیکھو تو صحیح کہ ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا جب لینے نہیں ہے دیکھنے کیا ہے۔ دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ اب اس کے ساتھ والے درخت میں 10 دینار پڑے، اپنے اٹھا لو۔ اور پھر وہ اٹھتا ہے، رات کو سوال بھی کرتا ہے کثرت والے ہیں برکت والے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کثرت والے ہیں، برکت والے نہیں ہیں۔ سب اٹھ کر بیوی کو پھر کہتا ہے، بیوی کہتی ہے جا کر یار 10 تو لے لو، پہلے 100 تھے اب 10 رہ گئے، یہ بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ کہنے لگا جب اس میں برکت نہیں ہے تو میں نے لینے ہی نہیں ہے۔ اب تیسری رات پھر خواب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ 1 دینار ہے اس درخت کے پاس، وہاں سے اپنا لے لو۔ سوال کرتا ہے وہ کون سا ہے، کثرت والا برکت والا؟ جواب ملتا ہے یہ برکت والا ہے۔ سب اٹھتا ہے، بیوی کو بتاتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنا دینار لینے کے لیے کہ آج ہمیں برکت والا دینار مل چکا ہے۔ وہاں سے وہ دینار لیتا ہے، لے کر واپس پلٹتا ہے، راستے میں مچھلی بیچنے والا بیٹھا ہوتا ہے اور پھر اس سے مچھلی لے لیتا ہے کہ آج تو گھر میں ہم مچھلی کھائیں گے، کچھ تو ہمارے گھر میں کھانے کا مزہ اور ذائقہ آئے گا۔ مچھلی لے کر گھر پہنچتا ہے، بیوی اس کے چاک کرتی ہے، بسم اللہ پڑھتی ہے، پیٹ میں سے ایک ہیرا نکلتا ہے۔ اب وہ شخص جب ہیرا دیکھتا ہے تو جوہری کے پاس جاتا ہے بیچنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اور شہر کا سب سے بڑا جوہری اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں تجھ سے خریدوں گا۔ وہ بے پناہ دولت اسے دے دیتا ہے، اور بلکہ یہ لکھا آتا ہے کہ 10 گھوڑے اس نے زیورات کے ساتھ بھر کر اسے دیے کہ یار یہ تیرے ہو گئے، ہیرا مجھے دے دے۔ اب ڈیل ڈن ہو جاتی ہے، وہ زیورات لے کر گھر پہنچتا ہے، ان کو بیچتا ہے، اپنا کاروبار فٹ کرتا ہے، گھر بار بناتا ہے، عیش کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ اس نے اپنے والد کی خدمت کی، اس کی وجہ سے اسے دولت ملی۔ دولت تو 100 دینار بھی ملا تھا، دولت تو 10 دینار بھی ملے تھے، لیکن دوسری اس کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے زندگی میں پیسہ برکت والا لینا ہے، کثرت والا نہیں لینا۔ اب والد کی برکت سے پیسہ تو مل گیا، پھر آگے اس نے سوچ استعمال کی کہ مجھے برکت والا چاہیے۔ اس نے برکت والا جب چنا تو اس میں اتنی برکت پڑ گئی 1 دینار میں کہ وہ اس علاقے کا امیر ترین بندہ بن گیا۔ اور یہی تو قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بندہ مومن تو رزق کے لیے پریشان ہے۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مالک تجھے وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیں اس واقعے سے آپ سبق لے سکتے ہیں، اسے تو گمان بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی اچھی گزر سکتی ہے، گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں سے دینار مل سکتا ہے، پھر گمان بھی نہیں تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں سے اتنا ہیرا بڑا نکل سکتا ہے، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا مہنگا بکے گا اور پھر اتنی دولت ملے گی۔ لیکن ہاں
خدا پہ یقین تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں عطا کر دی اور کتنا رزق عطا کر دیا۔ آج بھی اس ایک آیت پہ اگر ہمارا ایمان کامل ہو جائے تو اللہ کی ذات ہمیں بے پناہ رزق عطا کر سکتی ہے۔